بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ عزیز طلبہ، شرح ملجامی کا سبق نمبر 192 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق کو اعراب وغیر فیہ سے لے کر جاءنی رجلا الا زیدن تک پڑھیں گے۔ واعراب غیر فیہ ای فی الاستثناء، غیر کا اعراب استثناء میں دون صفت نہ کہ صفت میں، اذ هو حینئذ یعرب باعراب موصوفہ، اس لیے کہ صفت میں غیر کا اعراب وہ ہوتا ہے جو موصوف کا اعراب ہوتا ہے، یعنی یعرب اعراب دیا جاتا ہے باعراب موصوفہ، ان کے اپنے موصوف کے اعراب کے ساتھ، کاعراب المستثنیٰ بإلا، جس طرح کہ الا کے ساتھ مستثنیٰ کا اعراب، علی التفصیل المذکور فیما سبق، بنا پر اس تفصیل کے جو مذکور ہیں ما قبل میں، یعنی جو گزر چکی ہیں۔ فکأنہ، پس گویا کہ لمن جر بہ المستثنیٰ، کہ جب مجرور ہوا غیرہ کے ساتھ مستثنیٰ للاضافت، اضافت کی وجہ سے، انتقل اعرابہ الیہ، تو مستثنیٰ کا اعراب منتقل ہوا غیرہ کی طرف۔ وغیر ای کلمۃ غیر فی الاصل صفت، غیر کا جو کلمہ ہے یہ اصل میں صفت ہیں، لدلالتها علی ذات مبہمۃ، غیرہ کی دلالت کی وجہ سے ذات مبہمہ پر، باعتبار قیام معنی المغایرۃ بہا، غیرہ کی وجہ سے مغایرت کے معنی کے قیام کے اعتبار سے، فالاصل فیہا ان تقع صفتا، پس اصل اس میں یہ ہے کہ صفت واقع ہو، کما تقول، جیسے کہ آپ کہتے ہیں جاءنی رجل غیر زید، واستعمالها على هذا الوجہ کثیر فی الکلام العربی، اور ان کا استعمال اس وجہ کی بنا پر کثیر ہے کلام عرب میں، لیکنہا حملت علی الا، لیکن اس کو محمول کیا گیا ہے الا پر، واستعملت مثلہا فی الاستثناء، اور ان کو استعمال کیا گیا ہے الا کی مثل استثناء میں، علی خلاف الاصل، خلاف اصل پر، وذالک لاشتراک کل منہما، اور یہ استعمال اس وجہ سے ہیں کہ ان دونوں میں سے ہر ایک کے مشترک ہونے کی وجہ سے، فی مغایرت ما بعدہ، اس مغایرت کی وجہ سے جو اس کی ثابت ہوتی ہیں اس کے ما بعد میں، لما قبلہ، جو مغایرت اس کے ما قبل کے مقابلے میں ہوتی ہیں، کما حملت الا علیہا، جس طرح کہ محمول کیا گیا ہے الا کو علیہا، ای علی کلمت غیرہ، غیرہ کے کلمہ پر، فی الصفت، صفت میں، لیکن لا یحمل الا علیہا فی الصفت غالباً، لیکن الا کو محمول نہیں کیا جاتا غیرہ پر صفت میں اکثر طور پر، الا مگر یہ کہ اذا کانت ای الا، جب الا جو ہیں تابعتاً تابع ہو، لجمع جمع کے، ای واقعتاً یعنی واقع ہو، بعد متعدد متعدد کے بعد، فواجب ان یکون موصوفها مذکورا لا مقدرا، پس واجب ہے کہ الا کا موصوف مذکور ہو نہ کہ مقدر، کما قد یکون مقدرا فی غیرہ، جیسے کہ کبھی کبھار موصوف مقدر ہوتا ہے غیرہ میں، جیسے کہ جاءنی غیر زید، وبعد ما کان مذکورا یکون متعددا، اور الا کا اس چیز کے بعد واقع ہونا جو کہ متعدد ہو، لیوافق حالها صفتا، یہ صفتاً جو ہیں یہ حالها کے لیے حال ہیں، تاکہ الا کی حالت موافق ہو جائیں اس حال میں کہ الا صفتی ہوں، حالها، الا کی حالت کے موافق ہو جائیں، کون سا الا؟ عادات الاستثناء، جو حرف استثناء ہیں، انہیں اس الا کے، انہیں لیوافق حالها صفتاً، تاکہ موافق ہو جائیں الا کی حالت اس حال میں کہ الا صفتی ہوں، حالها الا کی حالت کے، عادات الاستثناء اس حال میں کہ الا استثنائیہ ہوں، الا حرف استثناء ہوں، تو یہ دونوں جو ہیں صفتاً حالها کے لیے حال ہیں،
اور عادات الاستثناء یہ حال ہیں حال ہا کے لیے، اذ لا بد لها فی الاستثناء اس لیے کہ ضروری ہے الا کے لیے استثناء میں من مستثنا منہ متعدد کہ مستثنا منہ متعدد ہو، فلا تقول فی صفت بس آپ نہیں کہیں گے صفت میں جاءنی رجل الا زید، والمتعدد عام من ان یکون جمعا لفظا کرجال اور متعدد عام ہے چاہے جمع ہو لفظی طور پر کرجال جس طرح کہ رجال ہیں، او تقدیرا یا جمع تقدیری ہو کقوم ورہط، وَأَن يَكُونَ مُثَنًّا اور یہ کہ تثنیہ ہو فَدَخَلَ فِيهِ پس داخل ہوا اس میں مَا جَاءَنِي رَجُلَانِ إِلَّا زَيْدٌ، تو یہاں پر الا کا ماقبل متعدد ہے تثنیہ ہے اور زیدن جو ہیں اس کے بعد ہیں۔ وَإِعْرَابُ غَيْرَ فِيهِ كَإِعْرَابِ الْمُسْتَثْنَى بِإِلَّا عَلَى التَّفْصِيل، مصنف اس عبارت میں غیرہ کا اعراب بیان فرما رہے ہیں کہ غیرہ کا اعراب استثناء میں مستثنیٰ باللہ کی طرح ہے۔ اللہ کے بارے میں تو تفصیل گزر چکی ہے، اللہ کی دو قسمیں ہیں استثنائیہ اور صفتیہ، اسی طرح غیرہ کی بھی دو اقسام ہیں استثنائیہ اور صفتیہ۔ غیرہ اصل میں یہ ہے کہ غیرہ صفتیہ ہوں، کیونکہ غیرہ جو ہیں یہ ذات مبہم پر دلالت کرتا ہے، اور غیرہ استثنائیہ بھی ہوتا ہے اس لیے کہ غیرہ بھی الا والے معنی میں استعمال ہوتا ہے کہ جو چیز اس کے ماقبل کی طرف منصوب ہے وہ اس کے مابعد کی طرف منصوب نہیں ہوتی۔ غیرہ کے اپنے اعراب کی وضاحت یہ ہے کہ غیرہ کا اعراب الا کے مستثنا جیسا ہوتا ہے، یعنی الا کے ساتھ جو مستثنا ہے اسی طرح غیرہ کا اعراب بھی وہی ہے، جبکہ غیرہ جو ہیں صفتی نہ ہوں بلکہ استثنائیہ ہوں۔ اگر غیرہ صفتی ہوں تو اس کا اعراب موصوف کے اعراب کے مطابق ہوگا۔ خلاصہ یہ ہے کہ غیرہ کا اپنا وہی اعراب ہوگا جو الا کے مستثنا کا ہوگا۔ غیرہ کے دخول کے بعد اس کا مابعد اضافت کی وجہ سے مجرور ہو جائے گا، تو جب غیرہ نے اپنے مابعد کو اضافت کی وجہ سے مجرور کر دیا تو گویا اس کے اعراب کو خود قبول کر لیا، اور مستثنا کا اعراب لفظ غیرہ کی طرف منتقل ہو گیا ہے۔ وَإِعْرَابُ غَيْرَ فِيهِ أي فِي الْاِسْتِثْنَاءِ دُونَ الصِّفَةِ کہ استثناء میں غیرہ کا اعراب جو ہے نہ کہ صفت میں، اذ هو حینئذ یعرب بِإِعْرَابِ موصوفی اس لیے کہ صفت میں غیرہ جو ہے اس کو اعراب دیا جاتا ہے اس کے موصوف کا اعراب کا اعراب المستثنى بِإِلَّا، غیرہ کا اعراب استثناء میں الا کے ساتھ مستثنیٰ کے اعراب کی طرح ہے، علی تفصیل بنا بر تفصیل کے اس تفصیل کے المذکور جو مذکور ہے فیما سبق کا ماقبل میں۔ فَكَأَنَّهُ لَمَّنْ جَرَّ بِهِ الْمُسْتَثْنَى لِلْإِضَافَةِ انتقل اعرابه الیہ۔ اس عبارت میں شارح نے اس بات کی دلیل بیان فرمائی ہے کہ غیرہ کا اپنا اعراب الا کے مستثنیٰ والا کیوں ہوگا۔ وہ دلیل یہ ہے کہ جب غیرہ نے مستثنیٰ کو جر دے دیا تو جو مستثنیٰ کا اعراب تھا وہ غیرہ کو دے دیا گیا، پس گویا کہ لمن جر بہ المستثنیٰ کہ غیرہ کی وجہ سے جب مستثنیٰ مجرور ہوا للاضافت اضافت کی وجہ سے انتقل اعرابہ الیہ تو مستثنیٰ کا اعراب منتقل ہوا غیرہ کی طرف۔ وغیر ای کلمۃ غیر فی الاصل صفۃ، یہاں سے یہ بتلا رہے ہیں کہ اصل تو یہ ہے کہ کلمہ غیرہ جو ہیں یہ صفت واقع ہو، جیسے جاءنی رجل غیر زیدین، اور یہ استعمال کثیر ہیں، لیکن کبھی غیروں کو الا پر محمول کر کے استثناء میں استعمال ہوتا ہے، جیسے جاءنی القوم غیر زیدین۔ یہاں غیرہ صفت کے لیے نہیں ہے کیونکہ موصوف اور صفت کے درمیان تعریف اور تنکیر میں مطابقت ضروری ہے، اور یہاں القوم معرفہ ہیں اور غیرہ نکرہ ہیں، کیونکہ غیرہ میں ابہام بہت ہوتا ہے، وہ معرفہ کی طرف مضاف ہونے کے باوجود معرفہ نہیں ہوتا، تو جب صفت کے لیے نہ ہو سکا تو استثناء کے معنی میں کیا جائے گا۔ وغیر ای کلمۃ غیر فی الاصل صفت، اصل میں غیرہ کا جو کلمہ ہے یہ صفت ہیں لدلالتها علی ذات مبہمۃ، غیرہ کا جو کلمہ ہے یہ دلالت کرتا ہے ذات مبہمہ پر، باعتبار قیام معنی المغایرۃ بہا،
غیرہ کی وجہ سے، مغایرت کے معنی کے قیام کی وجہ سے، یعنی غیرہ میں مغایرت والا معنی پایا جاتا ہے۔ غیرہ کا ما بعد مغایر ہوتا ہے ما قبل کے، فالاصل فیہا ان تقع صفتاً، تو اصل یہ ہے کہ یہ صفت واقع ہو، کما تقول جاءنی رجل غیر زید، کہ میرے پاس آیا ایسا شخص جو زید کا غیر ہے۔ واستعمالها على هذا الوجه كثير في كلام العرب، اور اس کا استعمال اس طریقے پر، اس وجہ پر کثیر ہے کلام عرب میں۔ لکنها حملت على الا، لیکن اس کو محمول کیا گیا ہے الا پر، واستعملت مثلها في الاستثناء، اور ان کو استعمال کیا گیا ہے الا کی مثل استثناء میں، على خلاف الاصل، خلاف اصل پر، یعنی یہ اس کا اصل نہیں ہے، اصل یہ ہے کہ یہ صفت واقع ہو۔ وذالک لاشتراک کل منہما فی مغایرت ما بعدہ لما قبلہ، اور یہ اس وجہ سے، یہ جو استعمال ہیں یہ اس وجہ سے کیونکہ ان دونوں میں سے ہر ایک کا شریک ہونا، یعنی دونوں میں ہر ایک جو ہے وہ شریک ہے فی مغایرت ما بعدہ، چاہے وہ الا کا ما بعد ہو یا غیر کا ما بعد ہو، وہ مغایر ہوتا ہے لما قبلہ، اس کے ما قبل کا، تو اس معنی میں وہ دونوں شریک ہیں۔ کما حملت الا علیہا ای علی کلمت غیر فی الصفت، یعنی الا میں اصل یہ ہے کہ استثناء کے لیے ہو، لیکن جب استثناء کے لیے نہ ہو سکتا ہو تو غیرہ کے معنی میں استعمال کیا جائے گا، اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب یہ شرطی پائی جائیں، نمبر 1 جمع کے بعد ہو، نمبر 2 وہ جمع نکرہ ہو، نمبر 3 غیر محصور ہو۔ اس کی تفصیل جو ہے ما بعد میں آ رہی ہے۔ کما حملت الا علیہا، کہ جس طرح کہ الا کو محمول کیا گیا ہے علیہا ای علی کلمت غیرہ، غیرہ کے کلمہ پر فی صفت میں، لیکن لا یحمل الا علیہا فی صفت غالباً، لیکن الا کو محمول نہیں کیا جاتا غیرہ پر صفت میں اکثر طور پر، الا مگر یہ کہ اذا کانت ای الا، جب الا جو ہے تابعتاً تابع ہو لجمع، جمع کے، ای واقعتاً یعنی واقع ہو، بعد متعدد، متعدد کے بعد۔ ما قبل میں تابعتاً کا جو لفظ گزرا ہے، شارح نے اس کی تفسیر واقعتاً کے ساتھ کی ہے، اس لیے تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ یہاں تابع اصطلاحی مراد نہیں ہے، یعنی توابع کی اقسام خمسہ میں سے کوئی قسم مراد نہیں، کیونکہ تابع اصطلاحی ہمیشہ اسم ہوتا ہے اور الا حرف ہے، اسم نہیں۔ اسی طرح جمع کی تفسیر متعدد کے ساتھ کر کے یہ بتلا دیا کہ جمع اصطلاحی مراد نہیں، اس کا لغوی معنی متعدد مراد ہے۔ متعدد کے بعد واقع ہونے کی قید سے بات معلوم ہو گئی کہ متعدد جو الا صفتی کا موصوف ہوگا وہ موجود ہو، مقدر نہ ہو، بخلاف غیرہ کے اس کی وضع چونکہ صفت کے لیے ہے، اس لیے اس کا موصوف مقدر بھی ہو سکتا ہے، جس طرح کہ جاءنی غیر زیدن، اس میں غیرہ کا جو موصوف ہے مثلا قوم، وہ محذوف ہے۔ فوجب ان یکون موصوفها مذکورا، پس واجب ہے کہ الا کا موصوف مذکور ہونا کے مقدر، کما قد یکون مقدرا فی غیرہ، جس طرح کہ موصوف مقدر ہوتا ہے کبھی کبھار غیرہ میں، مثل جیسا کہ جاءنی غیر زید، وبعد ما کان مذکورا یکون متعددا، الا صفتی کے لیے متعدد کے بعد واقع ہونے کی قید اس لیے لگائی ہے تاکہ الا صفتی کا حال الا استثنائیہ کے حال کے مطابق ہو جائیں، کیونکہ الا استثنائیہ میں مستثنی منہ متعدد ہوتا ہے، تو جب الا صفتی میں موصوف متعدد ہوگا تو دونوں کے استعمال میں مناسبت رہے گی، چنانچہ الا صفتی میں جاءنی رجل الا زید کہنا صحیح نہیں، کیونکہ الا کا موصوف یہاں رجل ہوگا اور وہ متعدد نہیں ہے۔ وبعد ما کان مذکورا یکون متعددا، اور الا کا ما بعد الا کا مذکور ہونا متعدد کے بعد، لیوافق حالها،
تاکہ الا کی حالت جو ہیں، ان الا صفتی کا حالت جو ہیں وہ موافق ہو جائے، الا کی حالت موافق ہو جائے اس حال میں کہ الا صفتی ہوں، حالہا الا استثنائیہ کے حالت کے مطابق عادات الاستثناء، اس حال میں کہ جو حرف استثناء کے ساتھ ہوتا ہے، اذ لا بد لها فی الاستثناء من مستثنى منہ متعدد، اس لیے کہ استثناء میں الا کے لیے ضروری ہے کہ مستثنى منہ متعدد ہو۔ فلا تقولوا فی الصفت، پس آپ نہیں کہہ سکتے صفت میں جاءنی رجل الا زید، والمتعدد اعم من ان یکون جمعا لفظا کرجال، اور متعدد عام ہے چاہے جمع ہو لفظی طور پر جس طرح کہ رجال، او تقدیرا یا تقدیرا ہو کقوم ورہت، وان یکون مثنى، اور یہ کہ تثنیہ ہو فداخل فیہ، پس داخل ہو جائے گا اس میں ما جاءنی رجلان الا زید کی مثال بھی۔ آج ہم نے پڑھا ہے وَإِعْرَابُ غَيْرُ فِيهِ سے لے کر جاءنی رجل الا زید تک۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔